ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے سلام و غلبہ عطا فرمائے، کافران منافقان تجالیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ قابل صد احترام معزز سامعین، آج درس تصوف دا موضوع علیہ اللہ اور انہاں اللہ والیاں وچوں اج حضرت امام ابوالقاسم شیری رحمتہ علیہ دے بارے کو ذکر کریں گے۔ حضرت امام ابوالقاسم شیری بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے نے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا، ان دے وچ رب سونے فرمایا کہ یاد رکھے کوئی شک نہیں ہے میرے دوستاں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک اللہ سونے نے اللہ والی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوست نے اولیاء اللہ نے جنہاں نے جب شیطان دنیا دے پجاریاں اور شیطانی تمام نصاباں جو نکل کے میرے حکم دے مطابق قرآن و سنت جو کہ روح دے مطابق عمل کیتا اور قلباً تابت میری پاک ذات ڈب گئے۔ اور میری دیدار دی نعمت حاصل کی تھی، اے وہ اللہ والے نے جنہوں نے دنیا کوئی کس طرح کا خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ انہوں اللہ والے میں ایک اللہ والے حضرت امام شیری رحمتہ اللہ علیہ نفحات الانس دے وچ لکھیا کہ آپ حضرت ابو علی دقاق رحمتہ اللہ علیہ دے مرید سے گئے اور حضرت ابو علی فارمدی رحمتہ اللہ علیہ دے استاد سے گئے۔ یہ دو بہت بڑے بزرگ ہیں۔ آپ نے تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف اور دیگر علوم میں بڑیاں کتاباں لکھی ہیں۔ طریقت دی، تصوف دی مشہور کتاب رسالہ شیری آپ دی دنیا دی بے شمار زبانہ ترجمے ہو چکے ہیں، بہت مشہور ہے۔ حضرت داتا گنج بخش حجویری لاہوری رحمتہ اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں حضرت امام شیری رحمتہ اللہ علیہ کو زندگی دے ابتدائی حالات دے بارے پوچھیا تو امام شیری فرمان لگے کہ ایک دفعہ مینوں گھر دی کھڑکی واسطے ایک پتھر چاہیدا سگا تو میں جدوں بھی جس پتھر نوں ہاتھ لاوندا تو جوہر بن جاندا، ہیرا بن جاندا، قیمتی لال بن جاندا، تو میں اس ویلے سڑدا دوجے پتھر نوں ہاتھ پاؤندا وہ بھی اداں ہی ہوندا۔ اس لیے کہ مینوں دنیا دے مال و ثواب نہ کوئی محبت نہیں سی، میں تو صرف پتھر دی ضرورت سی۔ میرے نزدیک پتھر، لال، ہیرے، جوہرات ایک ہی چیز سے۔ حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمتہ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ میں حضرت امام شیری رحمتہ اللہ علیہ کو سنیا آپ فرما دیا کہ صوفی دی مثال جڑی ہے وہ برسام دے مریض دی طرح ہے کہ وہ شروع ہزیان بے توکی گلاں کرنا اور آخر چ سکون اور جدوں قرار پھڑ لے گا اور تمکین حاصل کر لے گا تو پھر گونگا ہو جائے گا۔
جی اللہ والی تعلیمات دے وچ معروف ہے، مشہور ہے گل کہ جنہیں اللہ نو پہچان لیا گونگا ہو گیا۔ حضرت امام شیری رحمتہ اللہ علیہ فرماؤں توحید یہ ہے کہ اسم دے ظہور دے وقت رسم دا دور ہو جانا اور انوار دے طلوع دے وقت غیراں دا فنا ہو جانا اور حقائق دے ظہور دے وقت مخلوق دا معدوم اور لا شے ہو جانا اور اللہ جل شانہ دے قرب دے وقت غیراں دا دیکھنا گم ہو جانا۔ حضرت امام شیری رحمتہ اللہ علیہ مختصر تعلیمات اور دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہی ہے کہ سانو چاہیے کہ فنا فی توحید ہو جائے، غرق فی توحید ہو جائے، ما سوا اللہ نو ہمیشہ لئی بھول جائیے۔ اور دنیا دی محبت چو مال و اسباب چو نکل جائیے۔ سچے صوفی آستے سونا چاندی لوہا ایک ہی ہو جاندہ، کاغذ نوٹ ایک ہی ہو جاندے، پتھر ہیرے ایک ہی ہو جاندے نے، کیونکہ انہیں دنیا دے مال و اسباب دی رغبت نہیں رہندی۔ سچا صوفی سچا درویش جڑا جو خلقی اسباب و ارباب حص و حرکت ہر آرزو تمنا مراد خواہش مرضی جو نکل کے سر تو پیروں تک مرضی مولا بن جاندہ، یعنی امر قرآن و سنت بن جاندہ، اور ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور چ گزاردہ، سر تو پیروں تک تقدیر مولا مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی بن جاندہ، اور پھر انہوں اپنے اندر اور کائنات دے اندر اللہ پاک دے افعال ہو اللہ سن دے افعال جاری ساری نظر آندے نے۔ ایسا انسان کو چاہیے کہ ما سوا اللہ کو قلب منہ موڑ لے، لا الہ دی نفی حاصل کرے، یعنی خواہشات نفسانی جو کل ہی نکل جائے، لا دی تلوار میں ہر خواہش میں ذبح کر دے اور نفس کو مزکی کرے، مطمئنہ کرے، فنا کرے تاکہ فنا قلب دا کمال حاصل ہو، حضور قلب دا کمال حاصل ہو جڑا فرض عین ہے، اور قلب ہمیشہ لئی ذات مولا محو مست ہو جائے، ڈوب جائے، جی بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے درویش خدا مست شرکی ہے نہ غربی، گر میرا دلی نہ صفحہ نہ سمرقند۔ سانو بھی چاہیے اگر اسی جماعت اولیاء داخل ہونا چاہنے، اللہ سنے دوستان سب میں شامل ہونا چاہنے، سانو بھی چاہیے ما سوا اللہ تو، اور انہیں تمام شیطانی پروگرامہ جو کلی قلب ہمیشہ لئے نکل جائیے، ادھا نکلیے کوشش کریے تیرا دا خیال بھی نہ ہوئے، فنا نیستی جمعیت دا کمال حاصل کریے، پھر اپنے دل و دماغ دے ذہنہ نو ما سوا اللہ دی علیشاں قدورتاں غلاظتاں گندگیاں جو خالی کر کے بے رغبت بے تیان بے طلب کر کے انہاں دی محبت جو نکل کے خالی ہو کے حزب اللہ دے سچے مجاہد سچے اللہ والے صحیح القیدہ ظاہری بات نہیں علوم نبوت دے وارث مردہ نفس زندہ دل متقی سرفروش بت شکن اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ذرا فتوہ دے پیک کر سچے علماء مشایخ دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ صفر دا علم حاصل کریے، انہیں صوبہ دے مولا دی نعمت حاصل کریے، انہوں کو توحید دی نکاسی فیض حاصل کریے، کیونکہ انہوں دے اتے وہ اللہ پاک دی نگاہ خاص ویچنے۔ ویسے تو اللہ سونا ہر انسان دی طرف بڑی محبت بڑی نگاہ نہ دیکھ دا ہے کہ واپس پلٹے آوے صراط مستقیم دے چلے اور میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرے قرآن و سنت دے عمل دے ذریعے دوام قلبی ذکر و حضور دے ذریعے۔ یہ نا سچے علماء مشایخ دیتے اللہ پاک دے ہر ویلے افعالی صفاتی ذاتی انوارت جلیات برس دے رہندے رہے، پھر اپنے پیر و مرشد قسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے، اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبی دی بوٹی لوائیے، پھر انہوں نفی اس بات دا پانی دائیے،
پھر اپنے پیر و مرشد زیر نگرانی مصنون ریاض کو مجاہدات مراقبات تسباح کے قرب و ولایت کریے۔ ولایت دا بوا کھلا، نبوت دا بند ہو چکا، ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے۔ قرآن کریم اللہ سن دی آخری زندہ کتاب ہے، جے تے سنت دے مطابق عمل کرنے والا بھی ہمیشہ لئی زندہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت دا آخری پیغام ہے پوری نسل انسانی واسطے، تمام جنہ انسانہ واسطے، ہر دور دے ہر انسان واسطے، ہر شعبے دے ہر انسان واسطے، تاکہ وہ عمل قرآن دے ذریعے، عمل قرآن و سنت دے ذریعے اللہ سن دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے، یعنی دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے۔ سچا طالب مولا جدو قرآن و سنت ہے خود روح دے مطابق عمل کردا، خدا اندر نورانی ہوندا۔ چونکہ انسانی جسم ٹائم سپیش کسے شکل ماضی حال و مستقبل دا کہہ دی ہے، لیکن روح انہاں تو آزاد ہے۔ لطائف جڑے عالم امر دے نوری لطائف ہے وہ انہاں تو آزاد ہے۔ جدو اپنے اندر نورانی کردا عمل قرآن و سنت، دوام قلبی ذکر و حضور، ریاض کو مجاہدات نہ، اور سب تو الگ ہو جاتا ہے۔ جدا ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہے عاشقی میں رسم الگ، سب سے بیٹھنا بتخانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے۔ کہ حضور باب اللہ شاہ رحمتہ اللہ فرماندے چل بولے اتنے چلیے جتنے سارے انے، نہ کو ساری ذات پچھانے نہ کو سانو مننے۔ سچے اللہ والے دی کوشش ہوندی ہے کہ غافل مخلوق سن نہ جانیے، انہاں نہ جانیے، ساڈے واسطے ساڈا اللہ کافی ہے، جڑا ہر ویلے ساڈے کول ہے، اور ہر جگہ اپنی پاک ذات نہ بغیر کسی محتاجی تو حاضر و موجود ہے، ہمیشہ تو ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ خود قرآن کریم جی رب سنے فرمایا میں تھوڑی شاہ رگ تو بھی نیڑے ہیں، میں تھوڑے نال ہیں، تسی جدھر بھی رخ کرو، فسما وجہ اللہ، ادھر اللہ کا رخ ہے، تسی کیوں غور نہیں کرتے، میں تھوڑے نفساں وچ ہیں۔ تاں حضور سلطان بہو رحمتہ اللہ علیہ فرمایا سی اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو، باہو کتل ویندا ہو۔ فنا اور فنا الفنا تو گزرنا پیندا ہے، پھر مقابل اللہ دے کمالات حاصل ہوندے ہیں۔ انسان خود ہی سب تو بڑا، انسان اور نفس ہی سب تو بڑا اللہ اور بندے درمیان حجاب ہے، باقی چھوٹے حجاب نے جنہیں بھی ساری خلق ہے۔ نفس و خلق جو نکلے بغیر کدے بھی انسان راہ مولا دا مسافر نہیں بن سکتا، تلاش مولا جو نہیں نکلتا، جہدے واسطے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے نے خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو، میں کنز مخفی ہوں کوئی مجھے تلاش کرے۔ کہ سچے صوفی اکرام، سچے درویش، سچے اللہ والے اپنے اندر نورانی کر دیا تو پھر انہاں دی روح ساکی انصری وجود چوں نکل کے باطن چ پرواز کر کے اولیاء اللہ دی باطنی محفلاں جاندی ہے، نیک جنات ارواح ملائکہ نال ملاقاتاں ہوندیاں نے، آسماناں دیاں سیراں نصیب ہوندیاں نے، لوح محفوظ دا مطالعہ نصیب ہوندا، پھر وہ اللہ سونے طرف دوڑ دی ہے، جہدے بارے قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا ففروا اللہ، دوڑو اللہ طرف۔ پھر روح سر و پرواز کردے ہوئے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ حاضری دا شرف حاصل کر دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شانہ پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی، جڑا دی زندگی دا مقصد ہے۔ خود قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا لا ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے، اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمتہ اللہ علیہ تائیں فرماندے پر ہے چرخی نیلی خام سے منزل تیری، ستارے جس کی گردے راہ وہ کاروان تو ہے۔ نجم نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ طالبان دنیا دغا بازا، بے وفا یا خود غرضہ، مطلب پرستہ، کھاؤ اپنے ہون یا پرائے، یہ سب تو الگ ہو گئے۔ انسان نو چاہیے زندگی دے لمحات نو، قیمتی لمحات نو دی قدر کرے، دوبارہ دنیا تے نہیں آنا، جڑے لمحات گزر کے واپس نہیں آنے۔ اسے واسطے صوفی جڑا لمحہ حاضر دا بندہ ہوندا، نہ وہ ماضی دی طرف دیکھدا نہ مستقبل دی طرف، وہ لمحہ حاضر دے وچ غور کردا، جس طرح انسان دی ظاہری حواس ظاہری اکھاں لمحہ حاضر دا مشاہدہ کردیاں، لیکن باطنی اکھاں جڑیاں بہت دور تک دیکھ دیاں نے۔
جب سارے ظاہری حواس معطل ہون گے تو باطنی بیدار ہون گے۔ کہ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے اس طرح بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ و صدقہ ساری خطا گناہ غلطیاں لغشاں معاف فرما، توبہ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما، دیدار دی نعمت عطا فرما۔ قرآن و سنت ضرور کے مطابق عمل کرنے والا اور قلب بنتا اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنا۔ نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطون نے بابے اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو ناواقفاں ساڈے دل موجود نے غدار دجالی ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، گمراہ فرقیاں تو گمراہ جہنمی فرقیاں تو 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے پریشانیاں تو بھی بچائیں۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔